یوسف علیہ السلام پر بھی تہمت لگی اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محدثہ حدیث بیان کرنے والی مطہرہ، اور جس کو حضور پیار سے طاہرہ بھی فرماتے تھے اور حضور پیار سے حمیرہ بھی فرماتے تھے، ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والوں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا تو وہی عورت جس کو پیسوں کی تھیلی پوری بھری ہوئی اس وقت کے زمانے کی دولت وہ بھر کر دی کہ تو جا کے نبی کے منہ پر صرف اتنا کہہ دے کہ نعوذ باللہ من ذالک، موسیٰ علیہ السلام نے، میں منہ پر کہہ رہی ہوں انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ کر، جھڑک کر اور بڑی جلالت کے ساتھ فرمایا، اللہ سے ڈر، تو اللہ کے رسول پر، اس کے نبی پر کتنی بری بات کہہ رہی ہے۔ وہ عورت کانپ گئی اور اس نے گتھلی بھری ہوئی تھیلی پیسوں کی نکال کر کہنے لگی، اے اللہ کے کلیم، اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، آپ کے فلاں فلاں دشمن نے یہ مجھے پیسے دیے تھے کہ میں آپ کے منہ پر یہ بات کہوں، میں اقرار کرتی ہوں کہ مجھے سکھایا گیا اور یہ دولت سے مجھے خریدا گیا، یہ لے کر آئی ہوں، اور میں آپ سے معافی مانگتی ہوں کہ آپ سچے ہیں، میں جھوٹی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، زلیخا نے الزام لگایا، کرنا خود چاہتی تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ میں بدکاری کروں۔ اتنا خوبصورت اور حسین پیغمبر جس کے بارے میں کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوسف بھائی مجھے آسمان پر ملے، پوری کائنات میں جو اللہ نے حسن تقسیم کرنا تھا، آدھا حسن پوری روئے زمین، پوری کائنات، آسمان و زمین نے اللہ نے بانٹ دیا، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، آسمانوں کے حسن کو، زمین کو، ندی نالوں کو، پہاڑوں کو، آبشاروں کو، اور پھلوں کو اور پھولوں کو اور بیلوں کو اور درختوں کو، ہر چیز میں تقسیم کر دیا۔ آدھا حسن ساری کائنات میں بانٹ دیا اور آدھا حسن کمری والے نے فرمایا اکیلے حضرت یوسف کو عطا کیا۔ جب زلیخا نے الزام لگایا، اپنا اس کا مکار عورتوں کا ایک انداز ہوتا ہے کہ بندے کی کہی ہوئی بات کو بعض دفعہ نوٹ کر لیتی ہیں، جو مکار عورتیں ہوتی ہیں، ساری نہیں، اور وہ عورتیں پھر وہی بات بندے کے منہ سے نکلی ہوئی پکڑ لیتی ہیں اور پھر وہی اپنے اوپر بنا کر الزام لگانا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ جب زلیخا نے کہا اپنے شوہر عزیز مصر وزیر اعظم کو کہ اس آدمی کے لیے کیا سزا ہے جو آدمی تیری بیوی پر ہاتھ ڈالے، تیری بیوی کی عزت پر، اور یہ یوسف نے مجھے چھیڑا ہے اور چھیڑتے ہوئے کرتا بھی پھٹ گیا ہے، تو اس کو کچھ سخت سزا دے یا اس کو مار دے۔ اندر تو اس کی آتش اس لیے تیز ہو رہی تھی کہ میری بات نہیں پوری ہوئی، میری حسرت نہیں پوری ہوئی، وہ آگ تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ابھی خاموش تھے، اتنے میں زلیخا کی بہن آ گئی جو کہ عزیز مصر کی سالی تھی، اور اس نے جھولی میں بازوؤں میں
اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا جو ابھی 2 ماہ کا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بلوایا اور اس بچے نے بول کر کہا کہ میرے خالو، میری خالہ جھوٹ بول رہی ہے، کرتے کو چیک کر لیں، کرتا اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا میری خالہ سچی ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے پھر میری خالہ جھوٹی ہے اور اللہ کا نبی یوسف سچا ہے. کہیں تو موسیٰ پر الزام لگا تو اس کے متعلقہ اسی عورت نے ہی گواہی دے دی، اور کہیں یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو لگانے والی زلیخا کے بچے سے اللہ نے گواہی دلوا دی، اور آمنہ کے لال کی بیوی حضرت عائشہ پر الزام لگا. رب نے نہ کسی عورت سے گواہی دلوائی نہ بچے سے گواہی دلوائی، رب آپ میدان میں آ کر خود گواہی دینے لگا کہ لوگوں سن لو، میرا محمد بھی سچا، اس کی بیوی بھی سچی. الزام لگانے والے بھی منافق جھوٹے، اور پھر میرے پیغمبر کی جو بیوی ہے اس کے متعلق پھر میرا کلام سن لو جو ممبر و محراب میں پڑھی جائے گی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرہ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. یہ واقعہ اللہ نے اس صورت میں بیان کیا. یہ ہے اس صورت کا شان نزول. اور صورت کی آغاز پہلی آیات میں اللہ کریم زانی کی سزا مقرر کرنے لگے ہیں، اور ساتھ شرک کرنے والوں کی سزا زانیوں کے برابر کرنے لگے ہیں. اب چلتے ہیں، شان نزول سن لیا. شان نزول کا مطلب کیا ہے کہ یہ صورت کیوں نازل ہوئی؟ یہ اماں جی کے لیے نازل ہے، یہ ام المؤمنین کے لیے نازل ہے. اور ام المؤمنین کے بارے میں جس نے ذرا بھی دل میں میل کوئی لے آیا، یاد رکھو وہ پکا کافر ہوتا ہے. خدا کہتا ہے وہ سچی ہے، پاکیزہ ہے، اور کوئی اٹھ کر بازاری عبادت کرنے والا کوئی خبیث النفس یہ ان کے اوپر الزام لگائے تو وہ پکا کافر ہے، خدا کا مقابلہ کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، سیدنا محمد صدیقہ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہا. اس سورت کو ہم نے اتارا، سورہ نور کو ہم نے اتارا. منافقین نے مدینہ منورہ میں جو اتنا اندھیرا اور پروپیگنڈا کر دیا تھا، ہم نے محمد کریم کے شہر سے منافقین کے پھیلائے ہوئے اندھیروں کو ہٹانے کے لیے سورہ نور اتار دی، روشنی اتار دی. میرا کملی والا بہت پریشان رہا، بڑا فکر مند رہا. کیوں؟ جس نے عائشہ پر بات کر دی، جس نے عائشہ پر تہمت لگا دی، اس نے محمد کے دل کو رنجیدہ کیا. اور جو میرے کملی والے کے دل کو رنجیدہ کرتا ہے، میں اللہ اس کو جہنم میں ٹھوکوں گا اور کبھی بھی اس کو معاف نہیں کروں گا. سورۃ انزلناہا وفرضناہا. ہم نے سورت اتاری اور ہم نے اپنے ذمے لازم کر لی. اللہ سونے کیا اپنے ذمہ لازم کر لی؟
فرمایا اس صورت کی بھی حفاظت کروں گا، اور یہ صورت کی آیتیں قیامت تک میرے محبوبہ کی حفاظت کرے گی۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس کی آیتیں میں نے نازل کی ہیں، میں اللہ نے، کوئی شک شبہ میں نہ رہے، اور فرمایا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم یاد رکھو کہ قرآن گواہی دیتا رہے گا عائشہ کی، اور عائشہ کی وجہ سے میں اللہ باقی بھی پیغمبر کی بیویوں کی حفاظت کروں گا، کیونکہ میں اللہ کو بات سامنے آ گئی ہے کہ پیغمبر کی بیویاں بھی منافقوں کے ہاتھ سے محفوظ نہیں رہیں گی، اوپر سے دم لیں گے کملی والے کا، اوپر سے بڑی محبت کا اظہار کریں گے اہل بیت کا، اور اہل بیت کہتے ہیں گھر والوں کو، گھر والوں میں بیٹوں کا تذکرہ کر دیا، گھر والوں نے پیغمبر کا تذکرہ کر دیا، گھر والوں کے متعلق مولا علی کا تذکرہ کر دیا، حسن حسین کا تذکرہ کر دیا، لیکن نبی کی کسی بیوی کا تذکرہ نہیں کیا۔ پنج تن پاک میں کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اگلا نمبر حضرت علی کا، اور تیسرا نمبر بی بی فاطمہ کا، چوتھا نمبر امام حسن کا، پانچواں نمبر امام حسین کا۔ ظالموں، 5 نمبر تم نے بنا دیے ہیں اپنی مرضی سے، اور لفظ بھی 5 کا پنجابی کا ہے، عربی کا نہیں، تم نے 5 بنا دی اپنی مرضی سے۔ اللہ کہتا ہے کہ گھر والے اہل بیت، گھر والے، بعد میں بچوں کا نمبر آتا ہے، پہلے تو گھر والی کا نمبر آتا ہے۔ اور یہاں حضرت بی بی خدیجہ کا بھی تذکرہ نہیں کیا ظالموں نے، پتہ تھا نا ان کا تذکرہ کیا تو پھر عائشہ کا تذکرہ بھی آئے گا، حفصہ کا تذکرہ بھی آئے گا، میمونہ کا تذکرہ بھی آئے گا، زینب کا تذکرہ بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا پیغمبر لعلکم تذکرون، اللہ فرماتا ہے پہلے قانون سن لو، الزانیہ، زانی، سمجھتے ہو؟ یہ قرآن کا لفظ ہے، اس لیے میں تم سے کہروانا چاہتا ہوں، اونج کو کہہ دے نا مجلس بیٹھے ہیں کسے زانی دی گل فلانا دے یار زانی، کہنا یار کی منحوس جا لفظ آکھے، یہ گل نہ چھیڑ، چنگی بڑی محفل لگی بیٹھی، تے جس ویلے تسی قرآن پڑھو گے تے وچ آئے گا زانی، فلاں عورت زانیہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جدو قرآن پڑھو گے تو سورہ نور تے پہنچو گے تھے تو انہوں زانیہ کہنا ہی پینا ہے، کیونکہ میں جدوں کوئی لفظ آخ دیا اللہ کہندا ہے تو پھر قرآن بن جاندہ ہے۔ انجھے احتیاط کر دے ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن پڑھن لگے ہیں کوئی لفظ ایک چھڑ جاوے، فرعون دا نام آیا کہ نہیں قرآن سے؟ بولو آیا ہے نا، لیکن اللہ فرماندہ ہے جدو قرآن پڑھو تو فرعون دا نام نہ چھڑا دے، کیونکہ میں منہ چو میں اپنی قلم نال تے اپنے خود ارشاد فرمایا، اللہ کہندا ہے جے میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن ہے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ کہو سبحان اللہ۔ کسے صحابی دا نام قرآن سے نہیں آیا، کسے ایک صحابی دا نام قرآن سے، صرف ایک دا آیا ہے تو انہوں زید کہندے گے، اور کسے دا سب تو بڑا صحابی انہوں نام کی ہے؟ تو میرے نال نا بڑا یار میں آوازار ہو گیا، 47 سال ہو گئے نے اجے تک تسی میرے نال دا کھیڑ دے جے، تو ان کی ہوں ہے، تم مسئلہ ہے کو بولن لگے ہیں، میں جو وقت کرنا پیا بولنا پیا صرف تھوڑی محبت دی خاطر، تو تسی اللہ رسول اور میری محبت دی خاطر بول بھی نہیں سکتے۔ سب تو بڑے صحابی دا کی نام ہے؟ او ماشاءاللہ مولانا عبدالستار صاحب ہے۔
سبحان حضرت مولانا علامہ مولا بخش صاحب بھی تشریف لے. ہاں یہ حکیم شیر محمد دی برکت نال آئے ہوں پتہ لگ گیا ہے جی. اللہ برکت دے. سب تو بڑا صحابی بولو. اس کے بعد دوسرا نمبر, تیسرا نمبر. اجے بھی کوئی دال آندا ہے تو اندر منہ کھورا پوے گا, جو مجھاں کھورا پی جاتا ہے. منہ کھورا آ جائے پھر پٹھے نہیں کھا سکتی ہیں, روٹی تو رہ جاؤ گے. اس واسطے مینوں یقین ہے کہ تسی بول دے ہو. میں یقین کیتی کھڑا مڑ ہی کوئی دال آندا, میرے یقین تو بعد پھر رب نے آپ ہی کھورا پانا ہے. تیسرا نمبر کیندا بولو. ہوں آواز کا ہور فرق پی گیا, ہوں صحیح فرق پیا. تے کئی وچوں بولدے ہونے, پتہ کیویں بولدے ہونے نے, اب ہم واشنگٹن دا عمر دا عثمان دا. تے چوتھا نمبر نہ ابو بکر دا نا 30 پاریاں چ آیا ہے, نہ عمر دا نا آیا ہے, نہ عثمان دا آیا ہے, نہ علی دا آیا ہے. رب کہندا ہے انہاں دا نام میرے محبوب نے چو لے لیا ہے. محبوبہ جندے کولوں میں تیری بلدیت ہٹا دیتی ہے. لوگ کہندے سی زید بن محمد تیرا لے پارک بچہ سی, لے پارک بچہ. میں اندے تو تیری ولدیت ہٹا دیتی ہے تو کھونج وچ بہ کے روندا پیا ہے. کڈا سونا سی میرا نام چل رہا کہ زید بن محمد, اور اج زید بن حارثہ آخدے پے نے یا اللہ میرے نال کی معاملہ ہویا ہے, روندا پیا ہے, روٹی نہیں چنگی لگدی. اللہ فرماندا ہے کہ لے زید دنیا تیرا نام لوے نہ لوے تے میں رب لین لگیا قرآن وچ. فرمایا فلما قضى زید منها بطرا زوجناکہا. ابو بکر عمر عثمان دی گل کوئی نہیں ہے, گل تے ہن تیری ہے تے میں تیرے کلے دا نام لواں گا, دوسرے کسے صحابی دا پورے قرآن پھروڑ لو نہیں لبنا. شان تے مل جائے گی ابو بکر صدیق دی, شان تے مل جائے گی سارے صحابہ دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بھی تسی سن لو گے. لیکن لوگوں میں رب نہ لے کے میں زید دی شان بلند کرن لگیا. اللہ اکبر. لو سنو پھر اگلا قرآن دا حصہ. الزانیۃ بدکاری کرنے والی عورت. اما عائشہ تیری شان تے عظمت تو قربان جائیے, تے جڑا تیری شان بیان کرنے والا رب ہے اس تو بھی قربان جائیے. تے جس نے تینوں اے میری ماں عائشہ, جس نے تینوں محمد کریم دی زوجیت وچ دیتا ہے اس محمد تو بھی قربان جائیے. پیار نہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہندا ہے قانون سن لو, آج تو بعد کوئی بکواس نہیں کرے گا قیامت تک. آج عائشہ دے میں صدقے میں اللہ بیان کرن لگیا کہ کوئی کسی شریف عورت تے عائشہ طرح کوئی تہمت لگائے انہوں بھی اوہی سزا ملے گی جس طرح میں عائشہ دی شان وچ بیان کیتی ہے. الزانیۃ زنا کرنے والی عورت, والزانی اور زنا کرنے والا مرد. الزانیۃ والزانی فجلدوا مارو کل واحد منہما 100 جلدہ. 100 درے مارو, 100 زنا کرن والے نو 100 درے مارو, بدکاری کرن والی نو 100 درے مارو. نشان لا کے میدان دے اندر مجمع عام دے اندر. لیکن ایک گل ہر زانی مرد تے ہر زانی عورت بھی نہیں ہوندی پئی. اگر وہ کنوارے نے تے 100 درے مارنے نے, کوڑے مارنے نے. تے جے وہ شادی شدہ ہے تے پھر کوڑے نہیں مارنے, پھر جانو ہی مار دینا ہے. شادی شدہ مرد, شادی شدہ عورت
فرمایا انہوں میدان وچ کھڑے کر کے سنسار کر دیو، جد تک جان نہ نکلے انہی دیر تک چھڈو نہ۔ فرمایا لیکن ایتھے بات کنواریاں دیئے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ وَلَا رَأْفَةٌ، نرمی نہ آئے تمہارے دل وچ، فیصلہ کرتے وقت تمہارے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے، پیار نہیں آنا چاہیے، محبت نہیں آنی چاہیے، اس کے خاندان کا لحاظ نہیں آنا چاہیے، جو بھی ہو قانون نافذ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، چاند چمکا ہوا ہے اپنے ستارے صحابیوں کے درمیان میں۔ ایک عورت آئی بچے کو اٹھائے ہوئے اور آ کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں، میں واری جاواں، میرے ماں پیو بھی قربان جان، مینوں تہاڈی زبان مبارک تے یقین تے اللہ دے فرمان مبارک تے یقین، دنیا جڑا پاک ہو جائے آخرت وچ بچ جائے گا، جڑا ایتھے بچ گیا فراڈ کر کے آخرت وچ لتر پولا ہوئے گا، وہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، بدکاری ہو گئی ہے، اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے چہرہ اس طرف پھیر لیا، کہو سبحان اللہ، رحمت للعالمین ہے، چہرہ مبارک پھیر لیا۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی، وہ مڑ کر ادھر آ گئی کہ چہرہ اقدس پھر گیا ہے، ناراض ہو گئے ہیں، اگر یہ ناراض ہو گئے تو رب کو پھر میں منا نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول، میں پھر وہی عرض کرتی ہوں، اللہ کے رسول نے پھر بائیں طرف چہرہ پھیر لیا، جب بائیں طرف پھیرا وہ تو روتی ہوئی گھبرا کر اس طرف آ گئی۔ آپ کی کوشش تھی کہ خاموش رہ جائے، رحمتوں والا نبی، کرموں والا نبی، فضل والا نبی اور اللہ کی عطاؤں والا نبی، یہ پیغمبر چہرہ مبارک پھیر رہا ہے، گنجائش دے رہا ہے، پہلی پر یا دوسری پر یا تیسری دفعہ کہنے پر اگر خاموش ہو جاتی تو بات بن جانی تھی، استغفار کر لیتی، رسول پاک سے دعا کرا لیتی، کام بن جانا تھا، لیکن اس نے تو حدود حد نافذ کرنے کے لیے کیا۔ پھر صاحب آپ نے چہرہ مبارک سامنے کیا، پھر سامنے آ گئی، اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا، کہتی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دو۔ اب یہ جملہ اس نے آخر کہہ دیا، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو۔ جس آدمی سے گناہ سرزد ہو جائے، جس آدمی سے گناہ کبیرہ کو سرزد ہو جائے، وہ آدمی اگر کسی کو بتائے نہ اور حد بھی نافذ نہ کرانی چاہتا ہو اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، گواہ بھی نہ ہو، چپ کر کے استغفار کرتا رہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شرک نہ کرے، نہیں سمجھے، متھا کسی قبر اوپر نہ ٹیکے، اپنا سر کسی غیر دے اگے نہ جھکائے، کسی گھوڑے اگے، کسی جھنڈے اگے، کسی ڈنڈے اگے، کسی تازی اگے، کسی کے سامنے سر نہ جھکائے، بے شک کتنا بھی بڑا اس نے گناہ کر لیا ہے، گواہ نہیں ہے، بتاتا نہیں ہے اور وہ خاموش ہے۔ فرمایا استغفار کرتا رہے، میں محمد کہتا ہوں اللہ پاک کی شان ہے کہ وہ ممکن ہے معاف کر دے، اگر نہیں معاف کرے گا اللہ، یہ پیشانی، یہ سر، یہ ماتھا، یہ اللہ نے امانت فٹ کیا ہوا ہے تیرے چہرے پر، فرمایا یہ امانت کسی اور کے سامنے اگر جھکا دی تو فرمایا وہ جہنم میں جائے گا، اللہ کا اس نے حق مارا ہے۔ نظر نیاز چڑھاوا یہ اللہ کے سوا کسی کے نام پر دے دی تب بھی وہ رگڑا جائے گا، اور اللہ کے ماں سوا
کسی کو غائبانہ انداز سے پکارا جس طرح اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر کوئی زنا کر کے آ جائے، اگر کوئی کچھ بھی کر کے آ جائے، فرمایا جی میری موج آئی انہوں سے میں معاف کر دیا گا، پر اس پلید نو غدار نو معاف نہیں کراں گا۔ کچھ سمجھ آئی؟ آج سے پھر استغفر اللہ پڑھیں گے تاکہ جڑے ہوئے گناہ نے اللہ معاف کر دے۔ نہیں سمجھے؟ یہ کیسا دین رحمت ہے، رحمت للعالمین کے لیے آیا اور آپ کے صدقے آپ کی امت کو عطا ہوا۔ فرمایا جی ہو گیا تو چپ کر رہے تو معافی مانگ لے، اللہ آپ کے اندر چپ کر رہے تو معافی مانگ لے، میرے کو استغفار کر دے نہیں میں معاف کر دیں گا، یہ زار کر دیتا ہی پھر حد نافذ ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیں۔ فرمایا اب تو چار طرف سے اقرار کیا ہے اور چاروں طرف کے گواہی تو نے لے لی ہے اور اقرار کیا 4 دفعہ مجمع عام کے اندر۔ فرمایا یہ بچہ اللہ کے رسول یہ میرا جان اور جگر ہے، لیکن یہ اسی زنا کے معاملے میں پیدا ہوا ہے، ولد الزنا ایسے کو کہتے بچے کو، ولد الزنا۔ فرمایا بچے کا کوئی قصور نہیں۔ مسئلے حل ہو رہے ہیں نا، ساتھ ساتھ فائدہ ہو رہا ہے نا، علم میں اضافہ ہو رہا ہے نا۔ پھر رب بولو یہ آ گیا کام تو میں شروع کر دیتا ہے، رب نے شروع کرایا۔ واہ جی واہ، واہ قرآن تیرے قربان ہے، ہر مسئلہ ہی حل کر دیتا ہے۔ کو عائشہ دے جتیاں دے صدقے حل کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اماں جی کہتے ہیں کسے بھی میری سوتن دے حق وچ ایویں قرآن نہیں آیا جویں میرے حق وچ مسلسل آئے تھا بھی۔ اماں جی کہندے نے کسے بھی بی بی دے بسترے تے ایویں قرآن نہیں آیا جویں میرے بسترے تے آئے۔ اماں جی کہندے نے کوئی بھی بیوی حضور دے گھر کنواری نہیں آئی جویں میں کنواری محمد دی ہو گئی سی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماں جی کہندے نے کہ کسے بھی عورت دی تصویر نہیں آئی میرے نکاح تو پہلے کملی وارے نو اللہ سبز ریشمی جنت دے رومال ہوتے اپنے آرڈر دے نال میری تصویر بنا کے جبریل نو کیا جا میرے محبوب نو کہے جے تیری محبوبہ ایک خدیجہ چلی گئی ہے تے گھبرائے نا، اے پیدا ہی تیرے واسطے کیتی ہے۔ میں فرمایا کہ میں عائشہ کا نکاح میں رب آپ تیرے نال پڑھا گا۔ سبحان اللہ۔ چلیے جی اگے تیار ہو؟ کیوں بھئی میرے پیارے پتر میرے بھتیجے طاہر شاہ، سبحان اللہ۔ اللہ دی شان، ایک پاسے شہزاد بیٹھا ہے ایک پاسے طاہر شاہ بیٹھا ہے، پچکار پہ بیٹھا، شکر للہ کہ میاں نے 2 ابنین ہستے، میں اپنے 2 بچوں کے درمیان میں بیٹھا ہوں، کہو سبحان۔ پیار بھی میں ٹوٹ کے کردا ہوں کہ تھوڑے سارے نہ پیار کرنا کہ نہیں کرنا۔ یہ بریک ہوں ایک، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، کہندے نا یہ ہوں اس تو بعد بریک پوری ہو گئی، یہ آ جاندی بریک لانی پیندی ہے، پیار محبت کا اظہار کرنا پیندا ہے۔ حق نواز صاحب کا چہرہ نظر آتا پہ، اللہ انہوں نے سلامت رکھے۔ پچھلے ہفتے دی شام نو کہ اتوار دی شام نو گنڈا سنگھ والا ایک پنڈ ہے حق نواز صاحب کا، یہ بصیر پور تو کافی اگے، اتھے میرا درس قرآن سی مغرب تو بعد ہفتے نو انا گھس گیا تو وہاں درس قرآن تھا، تو اندر شاہ جی نے وقت دیتے ہوئے کہا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں لے آؤں گا، نہ ٹھیک ہوئی تو پھر میں آ جاؤں گا۔ مینوں انہیں بچیاں طرح بڑائی رکھیا سارا دن، بڑا بڑو کے مینوں لے گیا، اتھے جا کے پتہ لگ گیا ہے کہ حق نواز صاحب نوں تے گولی وجی ہے، اور گولی فصل وچوں کوئی بندہ اچانک نکلیا تو انہیں فائر کیتا ہے تے آپ بچ گیا۔ اج تک قاتل دا نہیں پتہ لگ گیا۔ یہ بندہ اللہ کا ولی ہے جن نے الزام نہیں لایا،
ورنہ اس موقع تو فائدہ اٹھا کے کئی لوگ اپنے مخالفاں کا نام لے کے پرچہ کرا لیندے نے بھی چل ذلیل تے کرو نا، لیکن یاد رکھو جھوٹ بولن والوں کے اوپر رب دی پکڑ آ جاندی ہے۔ حق نواز صاحب نے الزام نہیں لایا، رب نے احترام کر دیتا، پیار کر دیتا، رب نے شفا دے دیتی۔ ایتھے گولی وچوں لنگی تے اللہ نے زندہ بچا کے واپس لے آندا، کہنے لگے کہ میں خوشی کرنی ہے۔ خوشی ایویں نہیں کرنی کہ میں صرف دیگاں پکا کے تے لوگاں کو ویلاں وولاں لینیاں نے، میں خوشی اس طرح کرنی ہے انور شاہ ہوئے تے خدا دا قرآن سناوے۔ مینوں پھر اللہ لے گیا، الحمدللہ اندے میرا کوئی کمال نہیں سی، اندا خلوص سی یا اللہ دی رحمت سی۔ یہ بھی ایک وچ بریک آ گئی، کٹھیاں آ گئیاں دو بریک۔ اللہ اللہ، تو زانی کی سزا جو کنوارا ہو اس کے لیے 100 کوڑا 100 درہ، اور شادی شدہ، اور یہ بی بی آ گئی کہنے لگے جی میں شادی شدہ ہوں، فرمایا بچے دا کوئی قصور نہیں۔ کی فرمایا؟ بچے دا کوئی قصور۔ فرمایا دودھ پیتا ہے کہ جی پیندا ہے۔ رحمت والے نبی نے اس بچے تے بھی اللہ دے حکم نال رحمت کی تھی، فرمایا ان دودھ پیا جدو پی لوے تے آ جائیں، جڑا تینوں رب اج اپنے خوف نہ لے وہ رب تیرے دل چ پائے گا تینوں پھر لے دے گا، تو کہڑا نس نہ جا۔ 6 مہینے دودھ پلایا، جب روٹی چوسنے لگ گیا تو روٹی کا لقمہ اس کے ہاتھ میں تھا، بچہ چوس رہا تھا گود میں، لے کر آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ویکھ لو اے بچہ ہوں لقمہ برکی چوستا پیا ہے، ہوں روٹی کھان لگ پیا ہے۔ فرمایا اس بچے کی کون پرورش کرے گا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی پرورش کروں گا، میں تاکہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ بچہ ماں نے چوم کر اس کو دے دیا، فرمایا اس کو لے جاؤ اور جا کر چوک میں کھڑا کر کے پہلے اس کو اچھی طرح کپڑے میں لپیٹو، مکمل طور پر چادر موٹی دے کر اس کو چاروں طرف سے لپیٹ دو اور اس کو اچھی طرح باندھ دو تاکہ پتھر لگنے سے بے پرد نہ ہو جائے۔ چوک میں کھڑے کر کے اس کو چاروں طرف سے پتھر آ رہے ہیں، اور مجمع میں خود رحمت للعالمین تشریف لے گئے۔ ایک جگہ پر اس کے پتھر لگا، کپڑا بھی پھٹا اور اس کے اندر سے فوار نکلی، اس صحابی پر پڑا۔ اس صحابی نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا اخ ہو اف، زانیہ کا ناپاک خون کی چھینٹ مجھ پر آ گئی ہے۔ رسول اللہ کو سن گیا، فرمایا ادھر آ جاؤ، اس کو بلایا۔ آپ نے جلالت کے ساتھ بڑے جلالی انداز سے فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جس کے جسم پر اس کی چھوٹی سی بھی ایک قطرے کی ایک چھینٹ بھی پڑ گئی اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، جس طرح اس کا بدن پاک اور خون پاک ہے ایسا خون پاک تم میں سے کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ صحابہ جنہوں نے محبوب کی زیارت کی تو اگر کوئی غلطی کر بیٹھے تو محبوب کے ہاتھوں سے دنیا سے پاک ہو کر چلے گئے۔ آج کا لعنتی کوئی کیسا ہے جو صحابہ کو برا کہے؟ ان سے خطا بھی ہوئی، دنیا میں ہی معافی مل گئی، دنیا میں ہی اس کی طرف سے حد نازل ہو گئی۔ فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا، تم میں سے کسی پر اس پر کوئی ترس نہ آئے، اور حضور کو بھی دل مضبوط کرنا پڑا اور پھر اس پر حد چلائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جو سن رہے ہو کہ تم میں سے کسی کو اس پر ترس نہ آئے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کا دین نافذ کرتے ہوئے تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ ولیشہد عذابہما، اور چاہیے کہ گواہ بن جائیں اس سزا کی جو اس کو مل رہی ہے۔ کون گواہ بن جائیں؟
طائفۃ من المؤمنین، ایمان والوں تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو گواہ بن جائے اس سزا کا، تاکہ دنیا میں چرچا ہو کہ سزا کی اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا کیا رکھی ہے، کیونکہ شادی شدہ کر لے اگر بدکاری یا زنا، اللہ فرماتا ہے اس کا وجود میں اللہ ناقابل برداشت کرتا ہوں، اس لیے کہ تاکہ زمین پر یہ گندی لاش چلتی پھرتی کیوں ہے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سب کہیں استغفر اللہ، پھر کہو استغفر اللہ، بڑے ہی گہرائی کے ساتھ استغفر اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحیح جواب۔ تسی کہہ نہیں بولے تھے، 3-4 بندے بولے نے کہ سمجھ آ رہی ہے، جے نہیں باقیوں سمجھ آئی تو آدھے جو میں نے سمجھاواں گا، اج میں بھی نہیں سمجھانی۔ وآخر دعوانا ان الحمد